محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 28ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم شامل ہیں۔ سورہ مجادلہ میں زہار کے قانون کے بعد سرگوشی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہود اور اہل نفاق کی سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا یہ کہ اللہ کی مرضی ہو۔ اس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان اوچھی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا، البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں 2 آدمیوں کا سرگوشی کرنا کسی کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بہت اہم مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین ذلیل و خوار ہوں گے، اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اگلی سورت سورہ حشر ہے۔ یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے اسے سورہ نذیر بھی کہتے ہیں۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، ان میں سے ایک بنو نذیر تھا۔ بنو نذیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مار ڈالنے کی سازش تیار کی۔ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت اطلاع کر دی گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا، لیکن یہ لوگ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی اور انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ بنو نذیر کا یہ علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں بغیر جنگ کیے آیا، مدینے سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر لڑے ان پر غالب فرما دیا، اس لیے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو مال فیح کہتے ہیں۔ گویا وہ مال فیح ہے جو دشمن بغیر لڑے چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو، اور جو مال باقاعدہ لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے وہ مال غنیمت ہے۔ اگلی آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، پھر بطور سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا، یعنی وہ اپنی حقیقت کو ہی بھول گئے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اس سورت کے آخر میں قرآن کی عظمت کا بیان نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے نبی آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے 14 اسماء حسنی بیان ہوئے ہیں۔ اگلی سورت سورہ ممتحنہ ہے۔ اس سورت کے آغاز میں فتح مکہ سے متعلق ایک واقعہ بیان ہوا کہ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ایک مہاجر صحابی جن کے بیوی بچے مکہ میں ہی تھے، انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ کی تیاری کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔
چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ تعالیٰ نے وارننگ کے طور پر اس سورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہ رکھے۔ اگلی آیات میں بیت النساء کا ذکر ہے کہ جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو ان کے ایمان کا جائزہ لے کر ان کی بیعت قبول کر لیں۔ اگلی سورت سورہ صف ہے۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ آپ اللہ کے دین کو تمام مذاہب پر غالب کر دیں۔ اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم تمام حالتوں میں اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے بھی اور جان و مال کے ذریعے سے بھی، جب بھی، جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی ہو، تمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے تو تم فوراً ان کی پکار پر لبیک کہو، جس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔ اگلی سورت سورہ جمعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں میں قرآن پاک اتار کر ایک پاک جماعت تیار کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چوتھی دفعہ آیت نمبر 2 نازل ہوئی کہ وہی ہے جس نے امیین میں اپنے ایک رسول کو بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اس آیت میں بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ، یہی مثال مسلمانوں کی اور خاص طور پر علماء کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں جمعے کے احکام کا ذکر ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگلی سورت سورہ منافقون ہے۔ ایک غزوے میں ایک مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار و مہاجرین کو پکارا، جس پر عبداللہ بن ابی نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں یعنی مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات خبیثہ سن لیے
اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت شرمندگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کی صداقت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرما دی، جس میں منافقین کے کردار کو پوری طرح واضح کر دیا گیا۔ اس سورت کی آخری آیات میں صدقہ اور خیرات کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ اور خیرات میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے اور یہ فرائض اس کے ذمہ رہ جائیں، پھر موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلی سورت سورہ تغابن ہے۔ ایمان کے موضوع پر یہ بڑی جامع سورت ہے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ بیان ہوا ہے، پھر 2 آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 9 میں آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع میں ایمان کے دنیاوی فائدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اس سورت کی آخری آیات میں گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اگلی سورت سورۃ طلاق ہے۔ اس سورت میں طلاق کے ساتھ ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ گھریلو تعلقات خراب ہو جانے کے بعد انہیں سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات خراب ہی نہ ہونے دیے جائیں، اور اگر حالات خراب ہو جائیں تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی پر بھروسہ کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال دے گا۔ اگلی سورت سورہ تحریم ہے۔ اس سورت کا موضوع ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ اگلی چند آیات میں توبہ کا طریقہ اور اس کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا، وہ یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں معاف فرما دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سورت کے آخر میں ایک بہت اہم مضمون آیا ہے کہ اگرچہ دنیاوی زندگی میں ایک گھر کے سیٹ اپ کے اندر انسان ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، مثلا ایک لڑکی اپنے والد کے انڈر ہے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے، لیکن آخرت میں ہر انسان انفرادی حیثیت سے پیش ہوگا۔ یہاں 3 مثالیں بیان کر کے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ بہترین شوہر کی کافر بیوی یعنی حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے شوہر نبی تھے، لیکن کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھیں اس لیے نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گی۔ دوسری مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا کی دی گئی ہے کہ سب سے بڑے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جنت میں جائیں گی۔ اور تیسری مثال حضرت مریم سلام علیہا اور ان کے والد عمران کی ہے کہ دونوں نیک اور فرمانبردار ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اس پارے کے خلاصے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا بننا ہے۔ نمبر 2، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی دین کی طرف راغب کرنا ہے۔ نمبر 3، علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا ہے تاکہ ہماری مثال اس گدھے جیسی نہ ہو جس پر کتابیں لادی گئی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 29ویں پارے کے خلاصے کے